السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے بھائی صاحب نے سوال بھیجا ہے، بہت ہی کوئی پیارے بھائی ہیں، کہ 11ویں شریف دینے والی بڑھیا کے لڑکے کی بارات ڈوب گئی تھی اور 12 سال بعد غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز نے وہ بیڑا باہر نکال دیا، اس میں کیا حقیقت ہے؟ میرا بھائی دیکھیں، اگر بیڑا ان کا غرق ہو گیا تھا دریا میں یا سمندر میں، اور وہ مائی جو تھی وہ 11ویں بھی دیتی تھی اور غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز موجود تھے، تو پھر 12 سال کس بات کا انتظار رہا؟ تو وہ مائی تو اسی ٹائم چلی گئی ہوگی کہ سرکار میرے بیٹے کی بارات جو ہے وہ کشتی ڈوب گئی ہے، مہربانی فرمائے نکال دیں۔ تو سرکار نے 12 سال کیوں انتظار کرانا تھا کہ اچھی طرح غرق ہو لیں؟ ان کے گھر والے پریشان، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بھائی، کسی کا ماما چاچا، تو وہ تو بے روزگار ہو گئے ہوں گے لوگ، تو اتنا پریشان سرکار نے کیوں کرنا تھا آپ کو؟ تو اسی ٹائم آپ اس کا بیڑا جو تھا وہ نکال دیتے باہر۔ یہ بھائی جیسے میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ عارفوں کی باتیں جو ہیں وہ عارف سمجھتے ہیں، یہ بیوقوف لوگوں کا کام نہیں کہ اس کو سمجھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دین کا اس وقت بیڑا غرق ہو چکا تھا، دین اسلام کا۔ اس وقت یہ حالت تھی جیسی اسلام کے آنے سے پہلے عربوں کی حالت تھی، اب بھی وہی حالت ہو چکی تھی۔ بغداد شریف میں بھی بالکل یہ 2 نمبر مولوی اور 2 نمبر جادوگر پیر وغیرہ اور گانے والے بجانے والے اور اس طرح مجرے ہوتے تھے کہ دین کا کوئی حال نہیں تھا، دین کا بیڑا ڈوب چکا تھا۔ جس طرح اب بھی میں نے سنا ہے، کسی نے نیٹ پر سے دیکھ کر بتایا کہ مینار پاکستان میں عورتیں ساری رات ڈانس کرتی رہیں اور علماء کرام نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس کو کہتے ہیں حلال ڈانس۔ یہ نیٹ پر موجود ہے، مجھے تو نیٹ چلانا نہیں آتا، مجھے ایک آدمی نے دکھایا، اور وہ پارٹی والے جنت کا سرٹیفکیٹ آف جنت وہ بھی ایشو فرمائے۔ تو اب دیکھیں یہ مولوی جو ہیں کہ اب عورتوں کا ڈانس حلال ڈانس، اور کسی بزرگ اللہ کے ولی کے مزار پر لوگ ذکر فکر کرتے ہیں، محفل سماع سنتے ہیں، ان کو وجد ہوتا ہے، تو وہ حرام ہے، وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، اور یہ عورتوں کا ڈانس یہ حلال ڈانس ہے۔ اسی طرح کے اس وقت بھی لوگ ہو گئے تھے کہ دین کو بالکل ختم کر دیا تھا، اور اسی طرح کے ہو گئے تھے جس طرح سرکار کے تشریف لانے سے پہلے عرب کی حالت تھی، وہی حالت ہو چکی تھی۔ طرح طرح کی برائی، فتنے، ہر قسم کی گمراہی پھیلی ہوئی تھی۔ تو غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز کو جب خلافت ہوئی، آپ کے پیر و مرشد ابو سعید بن مبارک مخزومی قدس اللہ سر العزیز نے آپ کو خلافت عطا فرمائی، تو پھر آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ تو 12 سال آپ کی محنت کا نتیجہ کیا ہوا کہ اسلام کو دوبارہ استوار کر دیا آپ نے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر میرا دین ثریا میں بھی چلا جائے، حدیثوں میں موجود ہے، تو سلمان فارسی کے جو لوگ ہیں، سلمان فارسی کے خاندان کے لوگ، وہ اس کو پھر ثریا سے بھی کھینچ کر زمین پر استوار کر دیا کریں گے۔ تو اس سے مراد آپ کا اولیاء کرام تھا، نہ کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے خاندانی لوگ جو تھے، ایرانی جو تھے، وہ نہیں تھے، اس سے مراد اولیاء کرام تھے۔ تو غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز نے اسی طرح دین کو دوبارہ استوار کر دیا، اور اسی طرح سارے اس کے ارکان جو تھے وہ ہو بہو صحابہ کی طرح لوگ کرنے لگ گئے، اور اس قدر برکت ہوئی اس تبلیغ میں، اس قدر برکت ہوئی کہ بغداد شریف کا جب 12 سال کے بعد آپ کا زمانہ تھا، تو بغداد شریف کا ہر تیسرا آدمی اللہ کا ولی تھا، اس قدر ولایت ہو گئی تھی آپ کی صحبت اور محنت سے اور تبلیغ سے۔ دیکھیں وہ لوگ جو تھے آپ کی صحبت میں رہے اور اللہ کی معرفت کو پہنچ گئے، جیسے سابق کاف کا کتا آپ کے ساتھ بیٹھا رہا غار میں، اس نے جان دے دی
وہ جنتی ہو گیا۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ کوئی کتے سے بھی گندی نسل کے لوگ ہوں گے کہ ان کو اولیاء کرام کی صحبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح میرا بھائی، تو اس ٹائم آپ نے یہ جو جس نے لکھی ہے کہانی، اس نے شریعت، طریقت اور معرفت کو وہ مائی کہا ہے کہ اس بڑھیا کی برات جو تھی ڈوب گئی تھی، اور پھر جب سب براتی آ گئے تو کہا کہ بڑھیا دیکھ لے، پہچان لے، تیرا بیٹا، تیری بہو اور تیرے سب براتی اب بالکل زندہ ہیں، موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب تھا تمام ارکان اسلام، شریعت اور اللہ کی معرفت اور حقیقت، سب کو آپ نے کہا کہ اب دیکھ لو، وہ سب کچھ اسی طرح ہو گیا ہے جس طرح سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین پھیلایا تھا، اب اسی حالت پر دوبارہ اسلام آ گیا ہے۔ تو اس کی حقیقت تو یہ ہے۔ تو باقی جو یہ کہانیاں نہیں سمجھے وہ اس طرح بنا لیتے ہیں کہ کوئی بڑھیا تھی اور برات تھی۔ بھائی وہ بڑھیا یہی تھی، شریعت، طریقت اور معرفت، ان کا بیڑا غرق ہو چکا تھا اس وقت، مخلوق نے کر دیا تھا۔ 2 نمبر مولویوں نے، 2 نمبر پیروں نے، اور 2 نمبر یہ جو بازارو گانے والے ہوتے ہیں، اب تو وہ ان کی یعنی جو کھیل تماشا کرنے والے، یہ ان لوگوں نے دین کو بالکل برباد کر دیا ہوا تھا۔ اور موسیقی بھی گندی مندی چلتی تھی۔ یہ جو بزرگان دین کی سماع ہے، یہ تو خود غوث پاک کی جناب نے بھی سنا تھا۔ جب خواجہ غریب نواز آپ کے پاس تشریف لے گئے تو کھانا کھایا تو آپ نے سماع کی فرمائش کی، تو غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز نے پھر گانے والوں کو بلایا، اور وہ آئے تو وہ گانے والا ایک تھا، تو باجے اس کے پاس 2 تھے، تو آپ نے دوسرے کے اوپر اپنا رومال ڈال دیا کہ یہ خود بجتا رہے گا، تو جس طرح بجانا ہے گانا ہے گاؤ۔ تو اس پر غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز کو بھی وجد ہوا، کیفیت ہوئی، اور خود خواجہ غریب نواز قدس اللہ سر العزیز کو بھی وجد ہوا، اور وہ باقاعدہ طور سے کیفیت ہوئی۔ تو اس طرح یہ چیزیں کتابوں میں موجود ہے۔ تحفہ قادریہ ایک قادری بزرگوں کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز کی یہ 11ویں کا کہتے ہیں مہینہ ہے، تو اب 11ویں کھاؤ، پیٹ بڑھاؤ، جانیں بناؤ، اور جو غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز کی تعلیم ہے اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دلا رہا، نہ توجہ دے رہے ہیں۔ میرا بھائی، ان کی طرح کے مرشد کامل تلاش کرو، اور ان کی تعلیم پر، قلبی ذکر پر توجہ دو، اور وہ کرتے کرتے آپ کا قلب بھی جو ہے اللہ کا عرش ہو جائے گا۔ جب قلب پاک ہو جائے گا تو بخاری شریف کی حدیث ہے پھر سارا جسم پاک ہو جائے گا۔ تو وہ تعلیم، آپ پہلے مجدد ہیں، آپ سے پہلے یہ کوئی قلبی ذکر اور نفلی ذکر جو تھے یہ نہیں کرتے تھے، صرف صحبت سے ہی لوگ کامیاب ہو جاتے تھے اولیاء کرام کے مرید ہو کر۔ تو آپ کا جب وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب زمانہ رسالت دور ہو گیا ہے، اب صحبت سے کام نہیں چلتا، لوگ کامیاب نہیں ہوتے، اللہ کی معرفت کو نہیں پہنچتے۔ تو پھر آپ نے یہ جو نفلی ذکر اذکار ہیں، قلبی ذکر اذکار جو ہیں، جیسے نفی اس بات کا ذکر جس کا سرکار نے فرمایا تھا کہ جس نے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ داخل ہوگا جنت میں بلا حساب، تو وہ پھر آپ نے رائج کیا کہ اس کو کس طرح کرنا ہے، وہ سانس کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا سورۃ اعراف 205 نمبر آیت میں کہ میرے نام کا ذکر اپنے دلوں میں کرو، تمہاری زبان سے آواز نہ نکلے۔ تو اس طرح میرا بھائی آج بھی حالت کوئی اس سے اچھی نہیں ہے۔ جس وقت غوث اعظم کا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو زندہ کیا تو اب بھی وہ ایسی ہی حالت ہے۔ اللہ رحم کرے، اب لوگ توجہ ہی نہیں کرتے اصلی تعلیم کی طرف۔ جو جس کا پیر ہے، جس طرح کا بھی ہے، شرابی ہے، نشئی ہے، بد اخلاق ہے، تو بس کہتے ہیں، یا مولوی ہے تو کہتے ہیں بھائی اس جیسا اور ہے ہی کوئی نہیں۔ تو آپ کتنے بے نماز بھی پیر بنے ہوئے ہیں، جبکہ غوث اعظم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ بے نماز ولی ہو ہی نہیں سکتا، اور بد اخلاق درویش جو ہے آپ نے فرمایا وہ دجال ہے، ولی نہیں ہے۔ تو
میرا خیال ہے کافی ہو گیا، سمجھ آ گئی ہوگی میرا بھائی۔ اگر اور کچھ آپ کے بارے میں دریافت فرمانا ہو تو ارشاد فرما دینا، میں پھر عرض کر دوں گا۔ اور کسی بھائی نے میری اصلاح کرنی ہو تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو اس بارے میں بھی میری اصلاح فرما دیں، میرے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔